تمام قسم کی تعریفات، ساری بڑائیاں، خوبیاں اس وحدہ لا شریک کے لائق اور روا ہے، جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی اور ہماری ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و تمام بندہ میرے صلاۃ و تسلیم پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول اور ضابطہ ملا، زندہ قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ حضرات، گزشتہ اس سے پیوستہ قبل آپ کے سامنے میں نے 2-3 پوائنٹس کو رکھا تھا۔ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں۔ اس میں آدھی سے کچھ زیادہ باتیں باقی رہ گئی تھی۔ نمبر 1 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول جاننا۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنا، تعظیم کرنا، گرچہ آج سماج کے اندر گستاخانہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ مومن کے لیے درست نہیں ہے۔ نمبر 3 محبت رسول کے تقاضا کو پورا کرنا۔ اور چوتھا پوائنٹس، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ اچھا نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اب ہمارے اندر زبانی طور پر نبی کے محبت کا اظہار یا اس کے اسوہ نمونے کا اقرار صرف زبان سے ہے یا عمل سے ہے؟ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ زبان سے دعویٰ کر لینا، اقرار کر لینا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نمونہ پر عمل کرنے والے ہیں، نجات کے لیے کچھ فائدہ دینے کو نہیں ہے۔ جب تک کہ عملی نمونہ نہ ہو، ہم محب رسول کے ساتھ اسوہ نبی کو جب تک فالو نہیں کریں گے، نجات ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ اعتراف کرنے کے بعد بھی، اقرار کرنے کے بعد عمل کا مسئلہ آتا ہے، یہ ایمان کی تعریف میں داخل ہے۔ اور ہر مسئلے کے اندر عقائد کے اعتبار سے بھی اسوہ اور نمونہ نبی کے نمونہ کو ہم چھوڑتے ہیں۔ عقائد کے اندر بھی ہماری ساری گڑبڑیاں پائی جا رہی ہے۔ اولین چیز ہے عقائد کا مضبوط ہونا، عقیدہ مضبوط ہونا۔ اب عقیدہ مضبوط ہو گیا تو صرف اتنا ہی تو محدود نہیں ہے، عقیدے کے بعد آپ کے اندر اسوہ نبی کو عبادات سے لے کر، معاملات سے لے کر، معاشیات سے لے کر، اخلاقیات کے اندر تمام جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو لازم کرنا ہوگا، نافذ کرنا ہوگا۔ عقیدہ بھی مضبوط ماشاءاللہ، عبادتیں بھی ہماری مضبوط ہیں، کم و بیش۔ جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان کا عقیدہ بھی خراب ہے، ان کا عمل بھی خراب ہے، اور نبی پر ایمان لانے کے دعویٰ خالق کو لیے۔ لیکن جو لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، عبادت کے اندر جو کوشش کرتے ہیں، عبادتوں کی تکمیل کرتے ہیں، یقین ہم صحابہ اہل توحید، اہل متبع رسول، اسوہ نبی کے اعتبار سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں بعین ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، یہ پروردگار عالم، اس روئے زمین کے تمام صحابہ ایمان کو توحید کی دولت کے ساتھ ساتھ اسوہ نبی پر عمل کرتے ہوئے صلاۃ محمدی اور تمام باقی عبادتوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مثلا اس سے اور آگے ہم چلتے ہیں، معاشیات کے اندر بھی اسوہ نبی کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حرام تصور کرے بچیں، جہاں پر حلال تصور کیا اور حلال استعمال کریں، نہیں کرتے ہیں اس قرآن کے خلاف۔ آج ہم سر سے پیر تک اپنی زندگی کو ٹٹول لیجئے کہ کتنا % ہم اسوہ نبی پر عمل کرتے ہیں۔ اخلاقیات بات کا مسئلہ ہے، بات کیا ہے؟ اپنی زندگی، یہ جسم اللہ نے بنایا ہے، ہمارے سر سے لے کے پیر تک اسوہ نبی کے اعتبار سے ہمارا عمل یہ نہیں ہے۔
سر کے اندر بھی بال اللہ کے نبی کا کیسا تھا وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے. نبی کا چہرہ کیسا تھا وہی ہمارے ساتھ نہیں ہے. نبی کا لباس کیسا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. نبی کا کھانا پینا کیسا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. نبی کا سونا کیسا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. آپ تمام زندگی کے شعبے زندگی کو ٹٹولیے, فیصلہ کیجئے اس مسئلے میں یہاں پر وہاں پر نبی کے ساتھ ہیں گے یا نہیں ہے. تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ہمارے اور آپ کے لیے پوری زندگی نبی کا اسوہ نمونہ ہے. اب ہمیں اس پر تیاری کر کے مکمل اترنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے چہرے سے ثابت کریں, لباس سے ثابت کریں, کھان پین سے ثابت کریں. بہت سارے بچوں کو دیکھیے گا, بڑے لوگوں کو, بزرگ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے دائیں ہاتھ موبائل چلا رہے ہیں, موبائل نہیں جانا بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں. استغفر اللہ, کہ اس میں نبی نہیں ہے. اسے نبی ہے بیٹھ کے کھانا پینا, دائیں ہاتھ سے کھانا, بائیں ہاتھ سے پکانا, پیشاب صاف کرنا. یہ موبائل تو ہم دائیں ہاتھ چلا رہے ہیں, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. جو فتنہ ہے اس دور کے مولک بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری تصور کر لی جائے. آج دائیں ہاتھ سے موبائل ہم چلاتے ہیں, دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے. بازاروں کے اندر کھڑے ہو کر مارکیٹ کے اندر ایسے ایسے ہوٹلوں کے انتظام ہے کہ پیچھے لگا دیا مسلمانوں کو, جاؤ اپنی تہذیب و ثقافت کو بلا ڈالو, اسے نبی کو بلا ڈالو. یہ فیشن لیول طریقہ ہے, کھڑے ہو جاؤ, کھانا کھاؤ, پانی پیو اور چائے پیو, چلے جاؤ. نہیں, اسے نبی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے نبی نے کیسے کھایا ہے, کیسے حکم دیا ہے, کھانے سے پہلے کون سی دعائیں بتائی آپ نے, کھانے کے بعد کون سی دعائیں ہیں, سونے کا طریقہ کیا ہے, عشاء کے بعد سونے کا مسئلہ ہے, عشاء کے بعد کہیں موبائل کے اندر لیپ ٹاپ کے اندر مشغول تو نہیں ہے فضولیات میں. پھر کی جماعت پکڑنے کی بات پکڑتے نہیں. آپ تو اپنے وقت کو لگائیے نا, نبی کا معاملہ کیا تھا, نہیں لگاتے ہیں. بس دعویٰ ہے ہم تو محمدی ہیں, ہم تو محمدی ہیں بھایا, یہ نام ہم کو سالار انبیاء ہیں, کافی امام ہم کو. بس سونے سے پہلے تصور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سوائے دینی مشاغل کے علاوہ درس و تدریس کا مسئلہ ہو, وعظ و نصیحت کا مسئلہ ہوتا تو آپ تھوڑی توقف کرتے, سمجھاتے بجاتے, لیکن فوراً آپ جانے کے بعد گھر میں سویا کرتے تھے, رات میں تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر صرف دین عمل قرات قدر امام کے اعتبار سے کرتے ہیں, بہتر بات ہے, صحیح یہی ہے. عبادتیں مقبول ہونے کے شرائط میں سے یہی ہے کہ محمد رسول اللہ کے طریقے میں نماز پڑھی رہی ہے. لیکن اور جو طریقے ہیں, داڑھی کاٹنے کی کوئی روایت نہیں, چھلنے کی کوئی روایت نہیں ہے, بڑے قضا والی صورت والی کوئی روایت نہیں ہے. ہم کیوں گھر کریں گے, ہم تو محمدی ہیں. محمد کی سیرت سامنے لائیے, کھانے پینے کے حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں. بہرحال پوری زندگی آپ کی عبادت کے اندر ہو, معاشیات کے اندر ہو, معاملات کے اندر بھی بہت کوسے دور جا چکے ہیں. شادی بیاہ کے اندر بہت کوسے دور جا چکے ہیں. اس میں نبی سے میں نے بتایا تھا کبھی جہیز لینے کے ہیلے اور بہانے, شادی بیاہ کے جتنے بھی بدعات ہو سکتے ہیں جدید قسم کے, ہمارے حدیثوں میں دیکھا دیکھی اپنے شادی بیاہ کے اندر نافذ کر لیا. اللہ شادیاں نہیں ہوں گی, شریعت کے خلاف شادی کرنے میں شادی مقبول نہیں ہوگی. جہیز حرام ہے, رشوت حرام ہے, پیسہ دینا سب حرام ہے. آپ توبہ کیجئے اس میں نبی کے اعتبار سے. آپ کا بیٹی ہے, نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیوں کی شادی کی, آپ نے سب کی ڈوٹا کچھ نہیں دیا, وراثت دیا. وراثت کیا حقوق ہے, وراثت کی بات کیجئے نا. ہمارے گاؤں میں بوال ہو گیا کہ وراثت کی بات کرتے ہیں. وراثت بیٹی, بہن, پھوپھی کا حق مار کے کھا جانا حرام ہے. اپنے بیٹی کے حق ادا نہیں کرتے ہیں, نہیں نکالتے ہیں. قیامت کی گریبان پکڑ گئی بیٹی اور آپ کی بہن اور آپ کی پھوپھو. یہ ماں جو کھا رہے ہڑپ کر کے, یہ حرام لقمہ جا رہا ہے, اور حرام لقمے کی وجہ سے آپ کی عبادتیں مقبول نہیں ہو سکتی ہیں. لہٰذا اس میں نبی یہ ہے کہ نبی کے جس طرح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کی شادی کی بلا لینے کے بلا خرچ کے, ویسے آپ کیجئے. اور آپ نے تاکیدی حکم فرمایا تھا کہ اپنے بال بچے کے وراثت میں حصہ متعین کرو. آپ دیجئے, اس کا جو مال ہے وہ حق دیجئے. دینے کی بنیاد پر ثواب ملے گا, اور نہیں دینے کی بنیاد پر گناہ کے متعلق ہوں گے, اور مرنے کے بعد عذاب سے دوچار ہوں گے. اگر جہیز دیتے ہیں دے کر گنہگار ہوتے ہیں, رشوت دیتے ہیں دے کر گنہگار ہوتے ہیں, اس میں نہیں دے کر گنہگار ہوتے ہیں. فرق یہ سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی نے جس طریقے سے بیٹیوں کی شادی کی, ہمارے پاس ہی بیٹیاں ہم نے رحمت ہے, اپنے بیٹیوں کی شادی ویسے ہی کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. دیجیے وراثت کے مال کو, نہیں تو پکڑ ہوگی.
मामलात इतने बिगड़े हुए, भाई भाई का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, माँ बहन के खिलाफ तरह तरह की आवाज़ें, तरह तरह की बातें हो रही हैं, एक दूसरे से ना इत्तेफाकी हो जाती है। अल्लाह की पनाह, सगा भाई है, बाप बेटे का मसला है, बेटा बाप पर लाठी उठा रहा है, नऊज़ बिल्लाह। ऐसे बदबख्त औलाद की इस रूए ज़मीन पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपने वालिदैन पर लाठी डंडा इस्तेमाल कर रहा हो, अपने बीवी धर्म इज्जत के साथ रखता हो, और अपने माँ बाप के जुल्म सितम पर के पहाड़ तोड़ते हो, ये हुक्म वालिदैन, हर्रम अलैकुम हुकूकुल उम्महात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर अपने माओं की नाफरमानियों को हराम करार दे दिया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, कि रब ने फैसला कर दिया अल्लाह के इबादत के साथ की शरीक नहीं ठहराना, और बिल वालिदैनि ihसाना, वालिदैन से एहसान का सलूक बरतना है, उन्हें सलूक का मामला बरतना है। आज देख के समाज की हालत में देखते हैं, ऐसे ऐसे लड़के नौजवान हैं जो दूसरों के चक्कर में वालिदैन को सता रहे हैं। मेरे भाइयों, समझिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगामात दिए थे। आप तो अपने लोगों की बात छोड़ दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना देखिए कि जब वो इस्लाम में नहीं दाखिल है, अभी वो इस्लाम कबूल नहीं करे, फिर भी वो बुढ़िया का वाक़या आपने सुना होगा, जो बुढ़िया दिन रात नबी की मजम्मत बयान करने में लगी रहती थी, आपके सर पर कूड़ा डाला करती थी। ये सारे वाक़यात आपने सुने हैं, वक्त की किल्लत है। आप रहमतुल्लिल लिल आलमीन थे, मामलात उनके कितने बिगड़े मुशरिकीन के गर्दन में बोझ ही डाल दिया, पत्थरों की बारिश की, सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया, अखलाक का आला नमूना पेश किया। वो बददुआ करने वाली औरत के सहारा बनकर वो बुढ़िया जो गेठी लेकर मक्के छोड़ कर जा रही थी, क्योंकि मोहम्मद की आवाज़ उसे कान में सुनाई नहीं देनी चाहिए। बताया कि मोहम्मद ऐसा जादूगर नऊज़ुबिल्लाह आ गया है जो समाज में लोगों को दीन तब्दील करवा रहा है। आज हमें भी कहा जाए कि ये लोग दीन तब्दील करवाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी नफरत हो गई कि बुढ़िया मोटरी गठी लेकर मक्के से निकल गई, रास्ते में जाकर ठगी मारी बैठी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामना होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, अम्मी जान क्या मजबूरी है, बताइए, मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ। कहा, बेटा मुझे फलां जगह जाना है और ये गठी मुझे पहुँचा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। कहा कि अम्मी जान कहाँ जाना है, क्यों कर जा रही, वाक़या सुना होगा। कहा कि बेटा जाने के बाद मस्जिद तक पहुंचा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेठी अपने सर पर लाते, वाक़े इबरत के बता रहा हूँ, अभी इस्लाम नहीं कबूल की है, सर पर ला के पहुँचा देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजिल तक वापस होते हुए बुढ़िया पूछती है, बताओ बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, अपनी उजरत तो ले लो। कहा कि नहीं, अल्लाह मुझे जिसका उजरत देगा, बदला देगा, आपको मैंने पहुँचा दिया, बता तुम कौन हो। कहा माजरा के बताइए। बुढ़िया ने कहा कि बेटा तुम जब जाओगे मक्के के अंदर, एक ऐसा शख्स आया है जो सारे लोगों के दीन को ख़राब कर रहा है, बेटा उससे तुम बच कर आना, उसका नाम मोहम्मद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मी जान वो मोहम्मद मैं ही हूँ, वो मोहम्मद मैं हूँ। बुढ़िया के दिल पर आवाज़ से लेती है तासीर, जिसको बुरा भला कर मक्का छोड़ के चली गई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल करती है। बेशुमार वाक़यात है। आज हम अपने भाई की हालत में ज़ार होने मजबूर हैं कि भाई मुसीबत में फंसा हुआ है, हम अपने जान से माल से खिदमत नहीं करते, थोड़ी सी नाचाकी होती है, मामला इतनी भी करते हैं कि लाठी डंडे से स्वागत करते हैं और उसको सताने बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये उसका नमूना नहीं है नबी का। हम अपनी ज़बान से दूसरे भाई को गाली देते हैं, अपने हाथ से दूसरे भाई को मारते हैं, अपनी ज़बान से बुरी बुरी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम चीज़ों से मना कर दिया। आप कहें ना मोहम्मदी यही है, उससे नबी यही है, लाइए दलील, लाइए कोई नमूना कि नबी ने किसी साहबी रसूल को बुरा भला कहा हो, नबी ने अपने खादिम को कभी डंडा मारा हो। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खादिम रसूल है, नबी खिदमत करते हैं दिन रात। वो बयान करते हैं मैंने इतनी ज़िंदगी गुजार दी नबी के साथ, कभी आपने थप्पड़ रसीद नहीं किया। आज हमारे मातेती में रहने वाले लोग थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, थप्पड़ मारना हो गाली तो उनका शिवाही बना होता है। यह अखलाक नहीं है।
معاملات آپ کے اچھے ہونے چاہیے. آپ کے اور ہمارے معاملات آج بھی اس روئے زمین پر اس نبی کے اعتبار سے ہونے لگے انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے یہ غیر قومی جو آپ ہم پر نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہی ہیں وہ ہمارے اخلاق اور ویوہار سے متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں ضرور آ سکتے ہیں. ہم نے نمونہ تو چھوڑا ہی نہیں, نبی کا نمونہ ہم نے کچھ رکھا ہی نہیں ہے. اپنے جب بھائی کو, ماں باپ کو, بیوی بچوں کو ستا سکتے ہیں, تکلیف پہنچا سکتے ہیں, تو پھر دوسروں کی باتیں چھوڑ ہی دیجیے. اب بڑے متقی پرہیزگار بنتے ہیں. ہم نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں ماشاءاللہ. آپ سماج کے مطالعہ کریں, ہم سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. میں نے اس عمر میں جہاں تک مطالعہ کیا ہے, حاجی صاحب ہوں گے ماشاءاللہ, بڑے آمدنی ہیں اور کاروبار بھی ہے, خیرات بھی کر رہے ہیں. ان کی جب بات آتی ہے معاملات کی تو گالی زبان سے رکتی نہیں ہے. زمین لینے کی بات آتی ہے, سروے کا معاملہ ہے, دیکھ بیٹا 2 نمبر زیادہ چڑھ جائے اچھا ہے. ساری چیزیں چھوڑ کے جائیں گی, سب لوگ چھوڑ کے جائیں گے. یہ دنیا کی زمین, دولت, مال, دولت سب کچھ لے کے جائیے گا تو اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ نمونہ. بہرحال یہ چوتھا حق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کہ اسوہ نبی کو فالو کریں ہر معاملات کے اندر, مسائل کے اندر, باتات کے اندر. 5واں حق یہ ہے اللہ کی اطاعت کرنا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے عملوں کو برباد مت کرو. اسے نمونہ تو ہے نبی کا. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی نکال پہنا, صحابہ نے انگوٹھی پہن لیا. نبی نے انگوٹھی نکال کے رکھ دی, صحابہ نے انگوٹھی سے نکال کے رکھ دی. اسوہ تھا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. بے شمار آئے تھے, یہ الگ الگ ٹاپک الگ الگ ہے. یا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اس کے رسول جب بلاوے تو تم دوڑو ہر مسئلے کے اندر. یہ صحابی رسول ہے, نماز پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, نماز چلے آپ گزرے, خطاب کیا یا فلاں تعال, وہ نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم نبی سے مل لیں گے, بات کر لیں گے. نماز پڑھنے کے بعد وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں, کیا تمہیں نماز پڑھ رہا تھا لہٰذا میں نے سوچا نماز مکمل کر لوں تب آپ سے بات کروں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے کانوں کے اندر یہ آیتیں نہیں پہنچی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم, جب تمہیں پکارے اللہ اس کے رسول تو اس پر قبول کرو, دوڑ پڑو اس پر. یہ تھا نمونہ. اور اس کے علاوہ بھی بشمار مثالیں ہیں اسی زمرے میں. اسی آیت کے روشنی میں ایک صاحب رسول کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا کی انگوٹھی دیکھی. سونے کی انگوٹھی, آپ شادی بیاہ میں دیتے ہیں داماد کو سونے کی انگوٹھی, حلال ہے, نعوذ باللہ. کسی نے کہا حلال ہے؟ یہ جہنم کا ٹکڑا ہے, جہنم کا شعلہ ہے. داماد کی محبت میں سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں. چھکا مسئلہ نکاح کا یاد کر لیجیے. اس صحابی رسول کی انگلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی. دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے پھینک ڈالو کیونکہ تم نے جہنم کا ایک شعلہ اپنی انگلی میں رکھ ڈالا ہے. وہ صحابی رسول نکاح کے پھینک دیتے ہیں. اللہ کے نبی آئے گزر گئے. دوسرے صحابہ نے کہا اب اسے اٹھا لو, قیمتی چیز ہے, رکھ لو, اس کو فروخت کر کے استعمال کر لینا. وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم, جس چیز کو میرے نبی نے جہنم کا شعلہ قرار دیا ہے, جہنم کا ٹکڑا قرار دے دیا ہے, میں اس کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا, میں نہیں لگا سکتا. یہ اطاعت ہے, رسول کی اطاعت کا نمونہ ہے. ہم تو کہتے ہیں, میں نے بتایا تھا نا کہ اپنے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو, اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو. صحابہ کرام معمولی باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کو اس طرح مانتے کرتے تھے. آپ تو ہمارے پورے نماز کے مسائل ہو, زکوٰۃ کے مسائل ہو, حج کے مسائل, سارے مسائل غلط ہو. معاشیات کے مسئلہ ہو جو بتاتا ہوں میں بارہا, اس میں اللہ سے رسول کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے.
बस हमारी अपनी शान है, अपनी आन बान है, हमारी मर्जी है, जैसे हम चलेंगे इसे रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, अब दरवाजा नहीं है। तो मोहब्बत रसूल की दावा क्यों कर? अतीउल्लाह तो रसूल का मतलब क्या है? अगर नहीं करते हैं तो कुरान के रोशनी में बर्बादी अमाल का सबब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा करो, पैरवी करो, इताअत करो और अपने अमलों को बर्बाद न करो। का छोटा अमल हो, बड़ा अमल हो, नबी की पैरवी नहीं है, नबी के इताअत नहीं, अमल काबिल कबूल नहीं होने का मसला याद कर लीजिए। खा दुनिया में बड़े हम कहा रहे, समाज में अच्छे कहा रहे, कोई मतलब नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत लाजिम है हर मसले के अंदर, मामलात के अंदर। वही से पांचवा छठा हक ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इख्तिलाफी मसाइल में फैसल तस्लीम कर लेना है। हम नहीं मानते, फैसला नबी का है ना, उस दौर के लिए था। सहाबा के दरमियान नबी थे, नबी ने फैसला किया, सहाबा ने मान लिया, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। यही नमूना देखिए समाज के अंदर, नबी का फैसला एक तरफ होता है, हमारा फैसला एक तरफ होता है। वो अपने घर के अंदर हो, माशरे समाज के अंदर हो, रिश्तेदार का मसला हो, किसी भी टॉपिक में जाइए, जहाँ कहीं भी जाइए जहाँ पर अल्लाह के नबी